اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو، اللہ جزائے خیر دے وزارت شؤون اسلامیہ کو، جنہوں نے یہ مقاتل جالیات کا ایک جال بچھا دیا ہے، جہاں لوگ آئے اپنے دیش سے، اپنے وطنوں سے آئے تو تھے رزق کی تلاش میں، اور یہاں آ کر وزارت شؤون اسلامیہ پر اللہ رحمت کرے، ان کو دین کی خدمت کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے، مملکت سعودی عربیہ کی حفاظت فرمائے، یہاں کے امن کی حفاظت فرمائے، یہاں کے علماء کی حفاظت فرمائے، یہاں کے حکمرانوں کو اللہ ان سے اور دین کا کام لے، ان کو نیک صحبت عطا فرمائے، ان کو بری صحبت سے بچائے۔ ان کی اس چھوٹی سی کاوش کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں واللہ جو یہاں سے توحید لے کر جاتے ہیں، شرک سے توبہ کر کے جاتے ہیں، خرافات سے توبہ کر کے جاتے ہیں، دنیا سنوارنے آئے تھے، ان کی محنتوں سے اللہ کی رحمت سے دین سنوار کر جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ ہماری گفتگو کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، نہ کسی پہ طنز کرنا ہے، نہ کسی کے مذہب پر کیچڑ اچھالنا ہے۔ ہماری گفتگو کا بنیادی نقطہ وہ یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی تھی ایک یہودی بچے کے مرنے کی، اس کے آخری ایام کی اور آخری لمحات کی۔ آپ اس کے گھر پہنچے تھے اور ایک ہی جملہ کہا تھا کہ اے بچے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ سے اقرار کر لے۔ اس نے اپنے بابا کو دیکھا تھا اور بابا نے کہا تھا کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے۔ اس نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بستر سے اٹھے، دروازے پر پہنچے، اس کی آخری ہچکی کی آواز آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا کہ اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور آزاد ہو گئی۔ ہماری یہ گفتگو ہر اس حق کی تلاش کرنے والے شیعہ کے لیے ہے جو دیکھنا چاہتا ہے حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ ہم ہر اس بھائی کے کان تک اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں جو حق کی تلاش میں ہے، جو حق کی جستجو میں ہے۔ اس کے سامنے اسے گالی دیے بغیر، انسانی ناطے کے مطابق اس سے محبت کرتے ہوئے کہ یہ انسان ہے، یہ آدم کا بیٹا ہے، یہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے، ہم حق کو تلاش کرنے میں اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اپنے مذہب کے اختلافات ان کی اپنی کتابوں کی روشنی میں ان کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تحقیق کا میدان کھلا ہے، آؤ اور سوچو حق کیا ہے۔ یہ چند سوالات جو ہم نے شیعہ مذہب کی کتابوں میں پائے جانے والے اختلافات کو سامنے رکھ کر اٹھائے ہیں، یہ ہر عقل مند کے لیے ندا ہے، اور ہو سکتی ہے کہ یہ ندا اس کو ضلالت سے حق کی طرف لے آئے۔ پہلا سوال، ہماری اس باتوں کو پیار اور محبت سے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا۔ گالی دینا ہمارا مذہب نہیں، ہم یہود و نصارہ کو بھی گالی نہیں دیتے، ان سے بھی جب بات کرتے ہیں تو دلائل کے میدان میں، تو آپ کو کیسے گالی دیں گے؟ وہ جاہل ہیں، وہ رسالت کے تبلیغ کے انداز کو نہیں جانتے، جو گالی دے کر بات کرتے ہیں، جو کفر کے فتوے لگا کر بات کرتے ہیں۔ ہم تو درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتے ہیں۔ آئیے پہلا سوال، شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ امام معصوم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر امام معصوم کا مقام ہوتا ہے، جہاں سے نبی پیتا ہے وہیں سے امام معصوم پیتا ہے۔ جیسے نبی پر وحی آتی ہے ایسے ہی امام معصوم پر وحی آتی ہے۔
یہ شیعہ کا معروف عقیدہ، ان کی کتابیں یہ ہمارے پاس موجود ہیں، اصول کافی موجود ہے، کلینی کی کتاب موجود ہے، کتاب الارشاد موجود ہے، منتہی الاعمال شیخ مفید کی موجود ہے، جو بھائی دیکھنا چاہے درس کے بعد ہم اس کو کتابیں دکھا سکتے ہیں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ شیعہ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا سے کیا، اور یہ عقیدہ شیعہ کا یہ اعتراف کلینی کی کتاب فروع کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 115 اور توسی کی کتاب تہذیب الاحکام میں ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی، ان کا نکاح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا سے کیا، تو شیعہ کو دو میں سے ایک بات ماننی پڑے گی۔ پہلی بات کہ علی معصوم نہیں، کیونکہ شیعہ عقیدے کے مطابق عمر ابن خطاب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ظالم تھے، کافر تھے، اسلام سے ان کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ کہیں ان کو طاغوت کہا جاتا ہے اور کہیں ان کو فرعون اور حامان کہا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو امام معصوم نے کیسے اپنے لخت جگر کی شادی ایک کافر سے کی؟ پہلا سوال۔ دوسری بات، اور یہ شیعہ کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے کہ امام معصوم تو غلطی نہیں کرتا، وہ تو معصوم ہے جیسے نبی معصوم ہے، تو اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت علی سے غلطی ہوئی، اس کا مطلب ہے پھر وہ امام معصوم، اور جب علی امام معصوم نہ رہے تو باقی 11 اپنے آپ ان کی چھٹی ہو گئی، زمین سے غلطی ہو گئی۔ اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر شیعہ کو یہ ماننا پڑے گا، اے عقل مندو، اے حق کو تلاش کرنے والوں، پھر یہ ماننا پڑے گا کہ عمر ابن خطاب کافر نہیں تھے بلکہ مومن تھے، اور اتنے بڑے مومن تھے کہ علی ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لازمی نہیں کہ ہر مسلمان کو انسان اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہو جائے، لازمی نہیں، لیکن جس سے محبت کی انتہا ہوتی ہے، جو اس کو اخلاق میں پسند ہو، کردار میں پسند ہو، اس کو انسان چنتا ہے اپنا داماد بنانے کے لیے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ عمر داماد علی مومن تھے، موحد تھے، علی کو بڑے پسند تھے، اسی لیے تو حضرت علی نے ان کو اپنا داماد بنایا۔ اب جو شیعہ عمر ابن خطاب کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے وہ داماد علی کو کیوں گالیاں دے رہے ہیں۔ دوسرا سوال، شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دونوں کے دونوں کافر تھے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ کے امام اول امام معصوم حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا ان دونوں کی خلافت پر راضی ہوئے، دونوں کی بیعت کی، کسی کے خلاف خروج نہیں کیا، لشکر کشی نہیں کی۔ اب یہاں پر شیعہ عقیدے کے مطابق نہ ابو بکر مسلمان ہے اور نہ حضرت عمر، لیکن حضرت علی امام معصوم دونوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، دونوں سے کی بیعت کرتے ہیں، تو ماننا پڑے گا ثابت ہوا کہ حضرت علی غیر معصوم تھے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے 2 ظالم، 2 جابر، 2 کافر حکمرانوں کی بیعت کی، اور یہ ظلم اور کفر کی مدد کرنا ہے، ظالم کی بیعت کرنا، کافر کی بیعت کرنا، اس کے ظلم اور کفر میں مدد کرنا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ علی سے ابو بکر اور عمر کی خلافت کے مسئلے پہ غلطی ہوئی، لہذا وہ معصوم نہیں تھے۔ اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ثابت ہوتا ہے کہ علی کا شیخین کی بیعت کرنا درست عمل تھا، وہ ان سے محبت کرتے تھے، وہ دونوں سچے مومن اور عادل خلیفہ تھے، بلکہ شیعوں نے اپنے پہلے امام معصوم حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا کی مخالفت کرتے ہوئے ان دو عادل حکمرانوں کو، 2 عادل خلفاء کو گالیاں دی اور ان کی خلافت کا انکار کیا۔ اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم 2 میں سے ایک راستہ اختیار کریں۔ ایک تو حسن و حسین کے بابا علی کا راستہ ہے کہ ابو بکر کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دیا، عمر کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دیا، یہ حسن و حسین کے بابا کا راستہ ہے۔ اور ایک موجودہ امامیہ شیعہ کا راستہ ہے کہ وہ ابو بکر کو بھی گالی دیتے ہیں، وہ عمر کو بھی گالی دیتے ہیں۔ راستے 2 ہیں، ایک حسنین کے بابا کا راستہ اور ایک موجودہ شیعوں کا راستہ۔ تو ہم حسنین کے بابا سے محبت کرتے ہیں، اس کے راستے پہ چلتے ہوئے ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں، ان کا راستہ اپناتے ہوئے اپنے دلوں میں محبت اختیار کرتے ہیں۔ تو اب سوچئے، جو اپنی مجالس حسین میں محرم کے ایام میں ابو بکر و عمر کو گالی دیتے ہو، سوچو حسنین کے بابا نے تو ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا۔ تیسرا سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا نے
فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد کئی عورتوں سے شادیاں کی اور ان عورتوں سے اللہ عز و جل نے حضرت علی کو اولاد دی. اب وہ اولاد کے نام سنیے: عباس بن علی بن ابی طالب، عبداللہ بن علی بن ابی طالب، جعفر بن علی بن ابی طالب، عثمان بن علی بن ابی طالب. اور ان کی ماں کا نام ام البنین بنت حزام ابن دارم. اور یہ کشف الغمہ جو شیعوں کی معرفت ائمہ کے اندر بہترین کتاب ہے، مایہ ناز کتاب ہے ان کی، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کتاب کے اندر موجود ہے. اور اس کا مصنف علی الاربلی شیعہ عالم ہے. اور نام سنیے علی کی اور اولاد کے: عبید اللہ بن علی بن ابی طالب، ابو بکر بن علی بن ابی طالب. ان کی ماں کا نام لیلہ بنت مسعود الدارمیہ، یہ بھی کشف الغمہ کے اندر موجود ہے. اب تیسرے اولاد کا نام سنیے: رقیہ بنت علی بن ابی طالب، عمر ابن علی ابن ابی طالب. اور یہ عمر بن علی 35 سال کی عمر میں فوت ہوئے. اور یہ رقیہ بنت علی کے سگے بھائی تھے، رقیہ بنت علی کے سگے بھائی تھے. اور ان کی ماں کا نام ام حبیب بنت ربیعہ، اور یہ بھی کشف الغمہ کے اندر موجود ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، علی کے بیٹوں میں آپ نے نام سنے عثمان، علی کے بیٹوں میں نام سنا ابو بکر، علی کے بیٹوں میں نام سنا عمر. اگر ابو بکر، عمر، عثمان نے علی کی خلافت کو چھینا تھا اور یہ علی کے دشمن تھے اور علی ان کے دشمن تھے، اپنے لختے جگر کا نام کوئی اپنے دشمنوں کے نام پہ رکھا کرتا ہے؟ اپنے لختے جگر کا نام، اپنے دل کے ٹکڑے کا نام کیا وہ اپنے دشمن کے نام پہ رکھے گا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اگر امام معصوم غیور علی نے اپنے پیارے بیٹوں کا، اپنے لختے جگر کا نام ابو بکر، عمر، عثمان جیسے دشمنوں کے اوپر رکھا تو عقل مند انسان یہ کام نہیں کر سکتا. تو حضرت علی جو تمہارے عقیدے کے مطابق امام معصوم ہے، انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ اپنے بیٹوں کا نام انسان اپنے پیاروں کے نام پہ رکھتا ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ حضرت علی ابو بکر سے پیار کرتے تھے، عمر سے پیار کرتے تھے اور عثمان سے پیار کرتے تھے. اور علی پہلے قریشی ہیں، علی وہ پہلے قریشی ہیں جس نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا. اور اگر یہ تینوں خلافہ اسلام دشمن خلافہ تھے، یہ تینوں کے تینوں قرآن میں تحریف کرنے والے تھے جیسے شیعوں کا عقیدہ ہے، تو پھر سوچئے حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اپنے بیٹوں کا نام ان کے نام پہ کیوں رکھا؟ چوتھا سوال، نہج البلاغہ شیعہ کے ہاں بڑی معروف کتاب، معتبر کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ علی نے خلافت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کیا اور فرمایا دعونی والتمسوا غیری، خلافت کا بوجھ میرے کندھوں پہ نہ ڈالو، میرے علاوہ کسی اور کو اپنا خلیفہ بنا لو، مجھے چھوڑ دو، کسی اور کو خلیفہ بناؤ. نہج البلاغہ صفحہ نمبر 136. یہ بات شیعہ مذہب کے باطل ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. کیوں؟ کہ علی کے امامت کے منصب سے انکار کرتے ہوئے یہ کہنا کہ مجھے چھوڑ دو، کسی اور کو خلیفہ بنا لو، کسی اور کو پکڑ لو، تو ان کے عقیدوں کے مطابق جیسے ہمارے ہاں نماز فرض ہے، رکن ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح ہمارے ارکان کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں، اسی طرح شیعہ کے ہاں امامت فرض ہے، امامت کا عقیدہ فرض ہے. تو حضرت علی اس فرض منصبی کا انکار کیوں کر رہے تھے؟ یہ ان کا رکن اول ہے. رکن اول کا انکار کرنا کہ میں تمہارا خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں. اگر یہ رکن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے امامت کا انکار کیوں کیا؟ وہ اللہ کے فرض کردہ چیز کا انکار کیسے کر سکتے تھے؟ پانچواں سوال، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیعہ عقیدے کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور میں حضرت فاطمہ کی توہین کی گئی، ان کے گھر کو جلایا گیا. اگر یہ مان لیا جائے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فاطمہ کی توہین ہو رہی تھی، فاطمہ کا گھر گرایا جا رہا تھا، جو شیعہ ذاکر بیان کرتے ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے شیر خدا کہاں تھے؟ حضرت علی جو شیر خدا تھے وہ کہاں تھے؟ بہادر حیدر کرار کہاں تھے؟ ایک ذاکر کہتا ہے تم علی کی
تم علی کی طاقت کو کیا جانو؟ یہ سوکھی روٹی کھانے والا پانی میں بھگو کے، اس کی طاقت کا تو یہ عالم ہے کہ جب خیبر کے اندر سارے آ گئے، جنگ شروع ہوئی، فتح نہیں ہو رہی تھی، تو پریشان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور کہنے لگے مصلی بچھا کر اللہ کی طرف منہ کر کے، تو نے کہا تھا اس کو چھوڑ کے آ، اب اس کو چھوڑ آیا ہوں، ان کو چھیڑ بیٹھا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے قرآن کی آیت کی طرح علی اترے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کہا مولا علی یہ فتح نہیں ہو رہا خیبر، تو مولا علی بڑے خیبر کی طرف، وہ خیبر کا 600 من وزنی دروازہ، مولا علی نے اس کو پکڑا پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح، اپنی انگلی پر، انگوٹھے کے اوپر اگے ہوئے ناخن پر اس 600 من وزنی دروازے کو اٹھایا اور آسمان کی طرف اچھالا۔ کہا اس وقت کا اچھلا ہوا آج تک واپس نہیں آیا، مولا علی کو کون جان سکتا؟ مکے کی سرزمین میں ابو طالب کے گھر میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوا، اللہ کے گھر میں نازل ہوا، ساری زندگی اس انسان کی غذا یہ تھی کہ جو کی سوکھی ہوئی روٹی گھٹنے پہ توڑ کے پانی میں بھگو کے خود بھی کھاتا، نوکر کو بھی کھلاتا۔ غذا جو کی سوکھی ہوئی، 3 دن کی سوکھی ہوئی جو کی روٹی ہو، اور طاقت یہ ہو کہ انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے 600 من وزنی دروازہ خیبر کا علی پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح آسمان پہ اچھالے، آج تک واپس نہ آئے، کون سمجھتا ہے؟ نیچے بیٹھے ہوئے نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، ہم مانتے ہیں، تمہاری جھوٹ کو بھی مان لیتے ہیں۔ واقعی مولا علی میں اتنی طاقت تھی کہ وہ 600 من وزنی دروازے کو انگوٹھے کے اوپر لگے ہوئے ناخن پہ اچھالا اور آسمانوں پہ گیا۔ فرشتے ابھی تک اس کو پکڑ کے کھڑے ہیں، نیچے گر گیا تو پتہ نہیں کتنے مریں گے۔ تو بتاؤ، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین تمہارے عقیدے کے مطابق ہو رہی تھی، شیر خدا کہاں تھے؟ وہ طاقتوں والے کہاں تھے؟ علی نے اپنی بیوی فاطمہ کا حق کیوں نہیں دلوایا؟ ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ ابو بکر پہ خروج کیوں نہیں کیا؟ ایک اور سوال، کبار صحابہ نے اہل بیت سے رشتہ داری کی، اہل بیت سے رشتہ داری کی، ان میں شادیاں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ بنت ابی بکر سے شادی کی، حفصہ بنت عمر سے شادی کی، اور اپنی 2 بیٹیاں رقیہ ام کلثوم کی شادی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ سے کی، اور اسی لیے ان کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے۔ اب عثمان کے بیٹے ابان بن عثمان نے ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے شادی کی۔ حضرت عثمان کے بیٹے نے، دیکھیے کس طرح اہل بیت سے شادیاں ہو رہی ہیں ان کی۔ حضرت عثمان کے بیٹے ابان بن عثمان نے ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے شادی کی، اور اسی طرح مروان بن ابان، حضرت عثمان کا پوتا مروان بن ابان بن عثمان بن عفان نے ام القاسم بنت حسن ابن علی بن ابی طالب سے شادی کی۔ اسی طرح زید بن عمر بن عثمان نے سکینہ بنت حسین سے شادی کی۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عثمان نے فاطمہ بنت حسین بن علی بن ابی طالب سے شادی کی۔ صرف 3 خلیفہ کا ہی ذکر کافی، مگر نہ بہت سے صحابہ نے اہل بیت میں ان سے بچیاں لی اور ان کو بچیاں دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ شیعہ ان 3 خلفاء پر تبرہ بازی کیوں کرتے ہیں؟ ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، عمر کو گالیاں دیتے ہیں، عثمان کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان سے اہل بیت میں ان کی بیٹیاں لی بھی جا رہی ہے۔ رسول اللہ نے عائشہ سے شادی کی، رسول اللہ نے حفصہ سے شادی کی، اہل بیت ان سے بیٹیاں، ان 3 خلفاء کی بیٹیاں لے بھی رہے ہیں، ان کو اپنی بیٹیاں دے بھی رہے ہیں، اور پھر عثمان کی اولاد، عثمان کے بیٹے، عثمان کے پوتے حسن کی بیٹی سے، حسین کی بیٹیوں سے شادی کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ مجلس ذکر حسین کے اندر اپنے شیعوں کے سامنے ابو بکر، عمر اور عثمان کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ اگر تم گالی دینے میں حق بجانب ہو تو پھر یہ آل بیت، یہ اہل بیت صحابہ کو اپنی بیٹیاں دینے میں غلط ہے۔ اگر وہ حق بجانب تھے تو تم غلط ہے، فیصلہ تمہارے سامنے ہے۔
اے عقل مند شیعو، اپنے ذاکروں سے سوال کرو کہ تم ان خلفاء کو گالیاں دیتے ہو جنہوں نے اہل بیت میں شادیاں کی اور ان کی اولاد نے علی کی اولاد میں شادیاں کی۔ اگر یہ کفار تھے تو ائمہ معصومین نے اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں کیوں دی؟ ان خلفاء کی اولاد میں اپنا نکاح کیوں کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اگر یہ غلط ہے، تم حق پر ہو، تو پھر یہ معصوم نہیں رہے؟ انہوں نے کیسے کفار کی بیٹیاں، کفار کی اولاد، جابر ظالم حکمرانوں کی اولاد میں اپنی بیٹیاں دی؟ بلکہ ائمہ معصومین میں سے کتنے وہ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، جیسے علی بن ابی طالب نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، جس کی ماں کا نام ام حبیب بنت ربیعہ تھا، اور یہ عمر اپنے بھائی حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے، مگر کبھی کسی ذاکر کی زبان سے عمر بن علی کا نام نہیں نکلتا، عمر بن علی کا نام نہیں لیتا، بلکہ وہ کہتا ہے یہ نام اتنے خطرناک ہے۔ فاضل علوی ایک ذاکر ہے، وہ کہتا ہے یہ نام اتنے خطرناک ہیں، ان کا نام لو تو یہاں جیل میں جانا پڑتا ہے، اگلے جہاں پتہ نہیں کہاں جانا پڑے گا۔ رات کے چھٹے ہوئے رات کے چھٹے ہوئے وہ یہودی جی چھوڑے آنا، لوگ نماز واسطے مسجد جانا، کتا استقبال کرے دیکھتے کچھ بندے گلا باتیں کرتے جان، کتے ایک کی لت بڑھ گئی، یہ میں نے پتا ضرور بڑھیا، پر میں کناں نو ہاتھ لایا یہاں نامہ کا صدقہ سن 78 تو لے کے 96 تک کوئی سال ایسا نہیں، غازی کی قسم ہے جس سال میں جیل چ نہیں گیا۔ سن 96 میں 5 مہینے کٹے، میرا چھوٹا جا پترو آکھے ابو جی تسی ضد چھوڑ دو، میں کیا میرا پتر آج تو بعد میرے بھی نیچے کھٹے پہن جنہ کا نام لے کے اتنے ڈکینے اللہ جڑے اگے کیڑی پھاٹک لگنا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، وہ تو گالیاں دیتے ہوئے نام لیتا ہے نا، کہا ان نام کو اگر دنیا میں لیا جائے تو حکومت جیل میں ڈال دیتی ہے، وہاں پتہ نہیں کون سے پھاٹک میں سے گزرنا پڑے گا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے اگر یہ نام اتنے ہی برے ہیں تو علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر کیوں رکھا؟ عمر بن علی بن ابی طالب، حضرت حسین بن علی بن ابی طالب کے ساتھ لڑتے ہوئے کربلا کے اندر مارے گئے، شہید ہوئے۔ کوئی ذاکر کبھی عمر بن علی کا ذکر نہیں کرے گا کہ اگر وہ ذکر کرے تو شیعہ عوام پوچھے گی عمر کو گالیاں دیتے دیتے تمہاری زبان نہیں تھکتی، یہ مولا علی کے گھر میں عمر کہاں سے آ گیا؟ یہ اتنا ہی بڑا ظالم تھا تو حضرت علی نے اپنی اولاد کا، اپنے بیٹوں کا نام عمر کیوں رکھا؟ اسی طرح حسن بن علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، اور یہ حوالہ شیخ مفید کتاب الارشاد صفحہ نمبر 194 اور منتہی الاعمال جس کی پہلی جلد ہے صفحہ نمبر 427 ہے، 427 پر بھی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ وارضا اپنے بیٹوں کا نام ان کا شیعہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ عمر بن حسن اور اس کے 2 سگے بھائی قاسم اور عبداللہ، ان کی ماں کا نام ام ولد کنیز، اور اسی طرح حسن نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ ان کے بھائیوں میں محمد اکبر، محمد اصغر، حمزہ، ابو بکر، سکینہ، ام الخیر، یہ سارے نام موجود ہیں۔ حضرت حسن اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر رکھ رہے ہیں، اپنے بیٹوں کا نام عمر رکھ رہے ہیں۔ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلال العیون کے صفحہ نمبر 582 پر بیان کرتا ہے ان سارے ناموں کو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ علماء اپنی عوام کے سامنے علی کے ان بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے، حسن کے ان بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اگر لیں گے تو عوام سوال کرے گی یہ کہاں سے آگے؟ خان وعدہ علی میں، اہل بیت میں ابو بکر کہاں سے آیا، عمر کہاں سے آیا؟ تم تو بتاتے ہو یہ ظالم تھے، یہ جابر تھے، انہوں نے علی کی حکومت، علی کی خلافت کو چھینا تھا، تو اولاد علی نے اپنے بیٹوں کا نام کیوں رکھا؟ 7واں سوال، اے عقل مند شیعو، اے حق کی تلاش کرنے والو، اے حقیقت کو ڈھونڈنے والو، ذرا ہمارے سوال پہ غور کرنا۔ کلینی نے اپنی کتاب کافی میں لکھا ہے ان الائمہ یعلمون متى يموتون وانہم لا يموتون الا باختیار منہم، کہ ہمارے جتنے ائمہ ہیں، ہمارے جتنے 12 امام ائمہ معصومین جو گزرے ہیں، یہ سب ان الائمہ یعلمون متى يموتون، یہ جانتے ہیں کہ وہ کب مریں گے۔ ان کو
اپنی موت کا علم ہوتا ہے، وَأَنَّهُمْ اور وہ لا يموتون الا باختیار منہم، وہ جب مرتے ہیں اپنے اختیار سے مرتے ہیں، اپنی مرضی سے مرتے ہیں۔ مرنے کا وقت پتہ ہے سارے ائمہ کو، اور جب بھی مرتے ہیں ذرا توجہ کیجئے، سوال بڑا زبردست ہے، بڑا زبردست ٹوٹکا ہے، جس کو پوچھو گے قیامت کی دیواروں تک اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تمہارا عقیدہ ہے، کلینی نے کتاب کافی میں لکھا ہے کہ ہمارے ائمہ ان کو اپنی موت کا وقت پتہ ہوتا ہے اور اپنے اختیار سے مرتے ہیں۔ یہ عقیدہ کلینی نے اصول کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ 285 پر لکھا، اور ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں حدیث بیان کی۔ اب حدیث سنیے، یہ عقیدہ سامنے رکھ لیا کہ ہمارے ائمہ معصومین جب مرتے ہیں اپنے اختیار سے مرتے ہیں، مرنے کا ان کو وقت معلوم ہوتا ہے۔ اب ان کی حدیث سنیے جس کو ملا باقر مجلسی بحار الانوار میں بیان کرتا ہے، کہتا ہے لم یکن امام الا مات مقتولا او مسموما، ہمارے جتنے ائمہ ہیں یا انہیں زہر دے کر مارا گیا ہے یا ان کو ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا ہے، یا تو وہ مظلومیت کی موت مرے ہیں یا وہ زہر کھا کر مرے ہیں۔ ہمارے تمام ائمہ میں سے یا زہر کھا کر مرے یا مقتول مرے، مظلوم مرے۔ اور یہ ملا باقر مجلسی نے بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ 364 پہ لکھا ہے۔ اور کلینی نے لکھا کہ امام کو معلوم ہوتا ہے وہ کم مرے گا، اپنے اختیار سے مرتا ہے۔ یہی عقیدہ احسن المقال منتہی اعمال کا ترجمہ ہے، اس کے صفحہ 414 پر بھی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، غور کرنا، دو چیزیں سن لی نا آپ نے، امام اپنے اختیار سے مرتا ہے، مرنے کا وقت معلوم ہوتا ہے، اور دوسری حدیث سن لی آپ نے کہ ہمارے امام کو زہر دے کر مارا گیا یا دھوکے سے ظلم سے قتل کیا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جب امام یہ جانتا ہے غیب، جب امام غیب جانتا ہے، اس کے سامنے کھانا لایا گیا یا پانی لایا گیا جس کے اندر زہر ڈال کر اس کو دیا گیا، تو امام کو تو غیب پتہ ہوتا ہے، اس نے کیوں زہر والا کھانا کھایا؟ تم کہتے ہو ہمارے جتنے ائمہ مرے ہیں زہر کھا کر مرے یا مظلومیت کی موت مرے۔ جب تمہارے امام کو غیب کا علم تھا، ان کے سامنے حضرت حسن اسی منتہی الاعمال کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسن کو زہر دیا گیا، اور زہر دینے والی ایک عورت تھی، ان کی بیوی تھی، انہوں نے زہر دیا اور ان کو شہید کیا گیا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، ان کو تو علم غیب تھا، انہوں نے وہ کھانا کیوں کھایا، وہ پانی کیوں پیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خودکشی کرے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہارے ائمہ جن تمہارے عقیدے کے مطابق، نعوذ باللہ ہم نہیں کہتے، تمہارے عقیدے کے مطابق وہ عالم الغیب تھے، جان بوجھ کے انہوں نے زہر کھایا، جان بوجھ کے زہر والا پانی پیا، تو پھر خودکشی کر کے مرے۔ کیا پسند کرو گے اپنے ائمہ کے لیے؟ دو چیزیں پیش کر رہے ہو، ایک زمین میں اور ایک آسمان میں، دونوں کے درمیان کوئی تطبیق نہیں۔ اگر یہ عالم الغیب تھے تو انہوں نے زہر کیوں کھایا، اور اگر یہ عالم الغیب نہیں تھے، زہر کھا لیا، تو پھر یہ معصوم کیسے ہوئے؟ تم کہتے ہو یہ عالم الغیب بھی ہے اور زہر کھا کر مرے ہیں، اس کا مطلب نعوذ باللہ ان سب نے خودکشی کی۔ یہ امام کی تعریف نہیں ہے، یہ امام کی تذلیل ہے۔ 8واں سوال، حضرت حسن نے امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور خلافت کے منبر پر امیر معاویہ کو بٹھا دیا، حالانکہ جب حسن نے خلافت کی ذمہ داری معاویہ کو دی، اس وقت حضرت حسن کے پاس حکومت تھی، حضرت حسن کے پاس حکومت تھی، حضرت حسن کے پاس طاقت تھی، حضرت حسن کے پاس لشکر تھا، حضرت حسن کے پاس فوج تھی، انصاری تھے، انصاریوں کے ہوتے ہوئے، فوج کے ہوتے ہوئے، طاقت کے ہوتے ہوئے، اس کے باوجود حضرت حسن جنگ جاری رکھ سکتے تھے، جنگ جاری نہیں رکھی اور اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ پر دیا۔ کوفے کی جامع مسجد کے اندر حضرت امیر معاویہ کو بلایا گیا، علی کا منبر لایا گیا، منبر علی پہ امیر معاویہ کو بٹھایا گیا، حسن نیچے بیٹھے، حسین نیچے بیٹھے، اپنا ہاتھ حسن نے معاویہ کے ہاتھ میں دیا اور پھر کہا قم یا حسین، حسین تم بھی کھڑے ہو۔ جس طرح معاویہ کو حسن نے اپنا امیر مانا ہے، امام معصوم ثانی نے امیر مانا ہے، اے حسین تم بھی ان کو اپنا امیر مانو۔ حسین نے بیعت کی، حسن نے بیعت کی، فوجوں کے کمانڈر ان چیف نے بیعت کی، باوجود طاقت ہونے کے، باوجود قوت ہونے کے، انہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا۔ اس کے بالمقابل حضرت حسین فوج بھی نہیں ہے، لشکر بھی نہیں ہے، حکومت بھی نہیں ہے، اور یزید کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ سوال سمجھ آ رہا ہے؟
حضرت حسن طاقت ہونے کے باوجود، حکومت ہونے کے باوجود، فوج اور لشکر اور شیعان حسن ہونے، شیعان علی ہونے کے باوجود، ان کی موجودگی کے باوجود سب کچھ چھوڑ کر ہاتھ معاویہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اور جنگ کو ختم کر رہے ہیں. اور حسین رضی اللہ عنہ وارضا طاقت نہیں ہے، فوج نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، بیوی بچوں کو لے کر جاتے ہیں، تنے تنہا ہے، یکتا ہے، تھوڑا سا خانوادہ ہے، اور جا کر یزید کے خلاف خروج کرتے ہیں. تو دونوں میں سے حق پر کون ہے؟ دونوں سے حق والا کون؟ اگر تم کہو حضرت حسن جو طاقت ہونے کے باوجود صلح کر رہے وہ حق پر ہے، تو اس کا مطلب ہے حسین غلط تھے، کیونکہ وہ طاقت نہ ہونے کے باوجود جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. اگر تم کہو کہ حضرت حسین حق پر تھے کہ ظالم کے خلاف، باغی کے خلاف بغاوت کی، تو پھر سوال ہوگا حضرت حسن نے امیر معاویہ سے صلح کیوں کر لی؟ تمہارے عقیدے کے مطابق یہ بھی تو باغی ہے، یہ طاقت ہونے کے باوجود صلح کر رہے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے حق پر کون ہے؟ کیونکہ اگر کہا جائے حسن کا معاویہ کے حق میں دستبردار ہونا باوجود قوت کے حق تھا تو حسین غلط تھے. اور اگر حسین استطاعت جنگ نہ ہونے کے باوجود یزید سے لڑ رہے ہیں بقول ان کے، حالانکہ وہ کہانی الگ ہے کہ کوفیوں نے بلایا، کوفیوں نے دھوکہ دیا، کوفیوں نے مارا، یہ سب ان کے کھاتے میں ہے، انہوں نے خود بلا کر مارا ہے. تو یہ بغیر استطاعت کی جنگ کر رہے، حق پر کون ہے؟ فیصلہ خود کیجئے. دونوں امام معصوم ہیں، معصوم سے تمہارے عقیدے کے مطابق غلطی نہیں ہوئی تو دونوں میں سے کس نے غلطی کی؟ اور جس نے غلطی کی، اگر تم کہو حسن سے غلطی ہو گئی، تم کہو حضرت حسن سے غلطی ہو گئی، اور میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے ہاتھ کے اندر کتاب ہے منتہی الاعمال، اس کا صفحہ نمبر ہے 413. 413 پر ایک شیعہ آتا ہے حضرت حسن کے پاس اور آ کر کہتا ہے اے حسن تو نے شیعوں کو ذلیل کروا دیا، تو نے، اے فرزند رسول آپ نے ہماری گردنیں ذلیل کر دی، ہم شیعوں کو بنی امیہ کا غلام بنا دیا، تم نے اے حسن ہمیں ذلیل کیا، ہمیں بنی امیہ کا غلام بنایا. آپ نے فرمایا کس طرح؟ وہ کہنے لگا آپ نے خلافت معاویہ کے سپرد کر دی، آپ نے معاویہ کے حق میں دستبرداری کی، آپ نے ہمیں ذلیل کروا دیا، آپ امیر المومنین نہیں، مومنوں کو ذلیل کروانے والے. تو سوال پیدا ہوتا ہے اگر حسن سے اس معاملے میں غلطی ہوئی تو امام معصوم نہ ہوئے؟ اگر حضرت حسن امام معصوم نہیں تو علی بھی امام معصوم نہیں کہ غیر معصوم کو امام کیسے بنا دیا؟ اور یہ سوال شیعہ کے عقیدوں کی بنیادوں کو گرا دیتا ہے. آئیے ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں. کلینی نے اپنی کتاب کافی کی پہلی جلد صفحہ 239 پر حدیث بیان کی ہے. حدثنا عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عبد الله ابن حجال عن احمد ابن عمر الحلبي عن ابي بصير قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقلت له جعلت فداك اني اسالك عن مساله ها هنا احد يسمع كلامي. یہ روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ابی بصیر ابو عبداللہ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان سے کہا میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ پہ قربان جاؤں، کوئی یہاں میری کوئی بات سننے والا نہیں. تو انہوں نے فرفع ابو عبداللہ علیہ السلام سترا بینہ وبین بیت آخر، انہوں نے ایک پردے کی آڑ کر دی اور پھر سوال کیا مصحف فاطمہ کے بارے میں اور کہا قلت جعلت فداک ثم سكت ساعة ثم قال وإن عندنا لمصحف فاطمة عليه السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليه السلام. قلت وما مصحف فاطمة؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. قال قلت هذا والله العلم. قال إنه لعلم. جعفر صادق کہتے ہیں بقول ان کے، اور وہ بری ہیں اس جھوٹ سے کہ ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے. تمہارے قرآن کی طرح کے 3 قرآن مصحف فاطمہ میں موجود ہیں اور تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی ایسا نہیں جو اس کے اندر موجود نہ ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصحف فاطمہ جانتے تھے؟ اگر نبی نہیں جانتے تھے تو اہل بیت کو نبی کے بغیر کیسے پتا چلا مصحف فاطمہ کا؟ کیا نبی اس مصحف فاطمہ جو ہمارے قرآن کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے؟ اور اگر نہیں جانتے تھے تو پھر اہل بیت کو کیسے پتا چلا جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ اور اگر اللہ کے نبی کو پتا تھا تو امت سے اللہ کے نبی نے چھپا کر کیوں رکھا؟
اگر اللہ کے نبی کو مصحف فاطمہ کا جو اس موجودہ قرآن سے 3 گنا بڑا ہے، جیسے سورہ کافی کے اندر بھی روایت ہے کہ ہمارا جو اصل قرآن ہے اس کی 17,000 آیتیں ہیں، ہمارے قرآن کی 6,600 کچھ ہے اور ان کی وہ کہتے ہیں 17,000 آیتیں ہیں، تو اگر اللہ کے نبی کو اس مصحف فاطمہ کا علم تھا تو چھپا کر کیوں رکھا، جبکہ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی جو کچھ ہم نے آپ پر اتارا ہے رسالت نبوت اس کو پہنچا دیجئے، اس پیغام کو پہنچا دیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا حل بلغ، کیا میں نے اللہ کی شریعت پہنچا دی؟ سب نے کہا نعم نعم، تو آپ نے کہا یا ربی فاشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، تیری پوری شریعت کو میں ان تک پہنچا چکا ہوں۔ یہ مصحف فاطمہ جس کی 17,000 آیات ہیں، جو ہمارے قرآن سے 3 گنا بڑا ہے، کیا اللہ کے نبی کو علم تھا یا یہ خاص اہل بیت کے پاس تھا، نبی کو پتا نہیں تھا؟ اور اگر تم کہو کہ نبی کو پتا تھا تو نبی نے امت سے چھپایا کیوں؟ تو یہ الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی آتا ہے نا۔